اس واقعے کو سنانا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے اگر گھروں کا ماحول بنا دیا جائے، گھروں کے ماحول پر توجہ دی جائے گی، مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچہ صبح کو 4 اور شام کو 2 گھنٹے 6 گھنٹے آتا ہے، 18 گھنٹے آپ کے پاس رہتا ہے، 18 گھنٹے ماں کے عمل کو دیکھتا ہے، 18 گھنٹے باپ کے جھوٹ بولنے کو دیکھتا ہے، 18 گھنٹے گھر میں غیبت اور چغلخوری کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بچے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جیسا تیار کرنا چاہیے، یہ گھر کا ماحول تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ رات جب گھٹ گئی تو بچی نے کھانا بنایا اور رات کے اندھیرے میں نکل کر چست و چالاکی کے ساتھ اپنے باپ اور محمد الرسول اللہ کا کھانا لے کر حضرت اسما تشریف لے جاتی ہیں۔ جب آپ اندر غار ثور میں پہنچتی ہیں، باپ نے دیکھا کہ بچی نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانک رکھا ہے۔ بیٹی سے کہا، بیٹی یہ چہرہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ آپ نے کپڑا اٹھایا، دیکھا کہ یہاں جب وہ کپڑا ہٹایا جو وہاں لگا رکھا تھا، خون وہاں سے بہنے لگا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، صاحبزادی کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر یہ چوٹ کیسے لگی ہے، تمہارے پر یہ خون کیسے ٹپک رہا ہے؟ حضرت اسما کہتی ہیں، بابا جان آج ابو جہل آیا تھا، وہ آپ کے ایڈریس کے معلوم کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ بنا رہا تھا، بہت کوشش کی ہے، اس نے اپنا ناپاک ہاتھ اٹھایا میرے چہرے پر مارا تھا، جس سے میں نیچے گری اور پتھر پر میرا جا کر یہ سر لگا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے غار ثور کے اندر اور ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہا، اے اللہ میں صدیق اکبر سے خوش ہوں، اے زمین و آسمان کے بنانے والے رب تو بھی صدیق اکبر کے گھرانے کی قربانیوں سے خوش ہو جا۔ یہ دعائیں دی تھی اس بات کے بعد کہ جب حضرت اسما اس قربانی کو دے کر کھانا لے کر روزانہ جاتی ہیں۔ میں یہاں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی طاقت کو سب سے بڑی طاقت سمجھ کر دنیا میں زندگی گزارے۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی اس دنیا میں طاقت نہیں ہے۔ سورج آج نکلتا ہے کل نہیں نکلے گا، آج نکلتا ہے یہ مشرق سے، کل اللہ حکم دیں گے نکلنے کا مغرب سے، یہ سارا نظام اللہ بدل دیں گے۔ جب غار ثور میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ابو جہل اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انعامی مقابلہ حاصل کرنے والے لوگ محمد الرسول اللہ کو پکڑنے کے لیے جب غار ثور کے پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ کا رسول اندر موجود ہے۔ میری بات دھیان سے سنیں، اللہ کے رسول اندر موجود ہے، صدیق اکبر اندر موجود ہے، اللہ کے رسول اندر موجود ہے، صدیق اکبر اندر موجود ہے۔ آپ کی اس غار کے پہرا دینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک بزرگ کی زبان سے سنا کہ اگر اس وقت اللہ چاہتے تو وہاں جنگل کے ایک جانور ہاتھی سے کہہ دیتے کہ تم یہاں سے چلو اور غار کے منہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، لوگ ہاتھی کو دیکھتے اور چلے جاتے۔ اللہ اگر اس کا مدد لینا چاہتے تو جنگل کے شیر سے کہتے، اے شیر اپنے سر اور کار کو منہ کو پھنے کو پھاڑ کر کھول کر غار ثور کے منہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں محمد الرسول اللہ اور یار غار صدیق اکبر موجود ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ نہ شیر کی ضرورت ہے، نہ ہاتھی کی ضرورت ہے، نہ چیتے کی ضرورت ہے، نہ جنگل کے کسی جانور کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی مدد کی ضرورت ہے، نہ جنات کی کسی جماعت کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں تو محمد الرسول اللہ ہے، غار کا منہ کھلا ہوا ہے۔ 14ویں صدی کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے رب ذوالجلال خالق کائنات کہ سمجھ لو جب غار ثور میں میرا اور آپ کا نبی اس غار میں موجود تھا اور وہاں نہ ہم نے شیر سے مدد حاصل کی ہے نہ ہم نے ہاتھی کو بلایا ہے۔ رب نے فرمایا آنے والے لوگ یہ سمجھیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ تم آ جاؤ اور تم آ کر محمد الرسول اللہ کی اس غار پہ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں تارا جندو آتا ہے کہ وہ مکڑی کو بھی وہاں سے یہ نہیں کہا کہ مکڑی یہاں رہے گی، مکڑی نے جالا تنا اور وہ بھی چلی گئی۔ میرا یہ سوال ہے
آپ نے کتنی بار سنا ہوگا کہ مکڑی نے جالا تنا ہے، کبوتر نے انڈے دے دیا ہے۔ ایسے کون سی مکڑی تھی کہ جس نے ایسا تالا جن دیا تھا کہ جس پر انڈے رکھ دیے گئے ہوں اور اس کا جالا نہ ٹوٹا ہو؟ پتہ یہ چلتا ہے مکڑی کے جالے میں انڈے کو جھیلنے کی طاقت نہ تھی، اس جالے میں تو اللہ نے اپنی طاقت کو شامل کر دیا تھا۔ واللہ نے جب اس طاقت کو لگا دیا تھا، اللہ نے اس مکڑی کے جالے کو لوگوں کی نظروں میں یہ بنا دیا تھا۔ وہ اللہ جو مکڑی کے جالے کو سامنے بظاہر رکھ کر ہماری عقل کی کھوپڑیوں کو درست کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا اور نرجومیوں نے یہ خبر دے دی تھی ایک بچہ آئے گا، فرعون تمہارا لشکر تباہ ہوگا، تمہاری حکومت ملیا میٹ ہوگی، تمہارا پائے سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا۔ فرعون نے حکم جاری فرما دیا تھا بچوں کو قتل کر دیا جائے ہے، عورتوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، گلیوں میں سے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد لایا جاتا تھا اور قتل کر دیا جاتا تھا۔ مخلوق کا یہ فیصلہ ہے کہ موسیٰ کو آنے نہیں دیا جائے گا، اور خالق کا یہ فیصلہ ہے کہ فرعون ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، موسیٰ اس دنیا میں آ کر کے رہیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں ہزارہ لاکھ بچے کو قتل کروا دیا گیا، لیکن جب موسیٰ کے آنے کی باری ہوئی اللہ نے موسیٰ کو بھیج دیا ہے۔ آگے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ چاہتے تو کمرے میں رکھ کر موسیٰ کی پرورش کرا سکتے تھے، لیکن ہم سب کو بتانا تھا اے سجدہ کرنے والے لوگوں، اے کلمے کے شریک بھائیوں، اپنی زبان سے کہنے والے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، اللہ کی اس طاقت کو سمجھو۔ رب ذوالجلال نے کہا موسیٰ کی والدہ سے ایک صندوق کو بناؤ، اس میں بچے کو رکھو اور اس دریا میں ڈال دو۔ جب وہ گھبرانے لگی اور موسیٰ کی والدہ ڈرنے لگی، آسمان سے وحی کو نازل کر دیا گیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ اے موسیٰ کی والدہ، اپنے بچوں کو صندوق بنا کر ڈال دو، دریا میں ڈل چکا ہے، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا بچہ تمہارے پاس واپس آئے گا۔ جب یہ بات سن لی، صندوق کو بنوایا گیا، دریا میں ڈال دیا، سامنے فرعون اور اس کی اہلیہ آسیہ اس نہر میں غسل فرما رہی تھی۔ فرعون اس کو پکڑنے جاتا ہے، لیکن ناپاک ہاتھ میں موسیٰ کا جسم کیسے آ جاتا، وہ صندوق کیسے آ جاتا ہے؟ لکھا ہے کہ جب فرعون پکڑنے جاتا تھا، یہ واپس فرعون کا ایک ہاتھ کی طرف بڑھ کر واپس چلا جاتا تھا یہ صندوق۔ میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے، جب فرعون کے محل میں صندوق کو کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہے۔ لمبی بات ہو جائے گی، مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی طاقت ہے جس نے موسیٰ کو وہاں پیدا کرایا ہے اور فرعون کے محل کے اندر بھیجا ہے، اور آپ نے پھر اسی فرعون کے ذریعے سے موسیٰ کی پرورش کرائی ہے۔ آپ کے خانہ خدا سے جب موسیٰ روتے رہے، موسیٰ کی والدہ کو لایا گیا، فرعون اعلان کرتا ہے کہ اس عورت کو ہمارے محل میں رکھا جائے، ہم اپنے خرچے سے، اپنے فرعون کے اپنی محل سے، اپنے خزانے سے اس کی تنخواہ دیں گے۔ تو وہ عورت ہے کہ موسیٰ کی والدہ کہتی ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو فرعون اعلان کرتا ہے اس عورت کو اس بچے کو دے دو، اور اس بڑھیا کا اور اس بچے کا خرچ جو ہے وہ فرعون کے محل سے ادا کیا جائے گا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس اللہ نے یہ مظاہرہ کیا ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے درخواست اور التجا ہے، مدرسوں کا کام یہی ہے، ذہنوں کو بنانا۔ مدرسہ اسی لیے بنایا جاتا ہے بچوں کے اندر کا دماغ صحیح اور صاف ہو جائے۔ اسپین کے اندر سے جب مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا اور چن چن کر مسلمانوں کو وہاں سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، عیسائی حکومت نے جب یہ دیکھا کہ اب اسپین میں کوئی مسلمان نہیں رہا، ہمیں اپنی پرانی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، تو اسپین کی خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے یہ بتایا
کہ ابھی بھی اسپین میں عیسائی لوگ موجود ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ہاسپٹل جائیں گے تو ڈاکٹر کے گلے میں ٹائی پڑی ہوئی ہے، یہاں مشین پڑی ہوئی ہے، اس کی مشین کو دیکھ کر آپ سمجھ لیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ آپ کسی خاکی وردی والے کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ پولیس والا ہے، آپ اس کی وردی کو پہچان لیں گے کالے کوٹ اور پینٹ کو دیکھ کر کہ یہ وکیل اور لائر ہے، وردی سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آپ مسلمان یہ ہے اس نے اپنی شناخت کو کھو دیا، اپنے چہرے کو کھو دیا، اپنے کام کو کھو دیا۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے بیان میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکا غیر مسلمان ہو گیا دوسرے باہر کے ملکوں میں، اس نے داڑھی چھوڑ دی اپنے چہرے پر، جن کی باتیں سن کر یہ غیر مسلم بچہ اسلام جس نے قبول کیا تھا، جب ان مسلمانوں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس سے کہا نو مسلم سے کہ تم نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ بغیر داڑھی کے بھی مسلمان ہوتا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ لمبی بات میں بتاؤں آپ سے، اس بچے نے یوں کہا اور مسلمانوں سے، مجھے یہ بتا دو اگر فوج کا کوئی کمانڈر اپنی فوج کو کوئی حکم کرے تو کیا وہ فوج کے لوگ اس سے جرح کریں گے؟ کوئی جرح نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے جب فوج کا کمانڈر کسی حکم کو کہتا ہے تو کوئی بھی فوجی آدمی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا حکم نفل ہے یا واجب کے درجے میں ہے یا سنت کے درجے میں ہے، اس بات پر عمل کرتا ہے۔ بس مجھے یہ بتا دو کہ جس ایمان کو میں نے قبول کیا ہے اور جس مذہب کے اندر میں آیا ہوں اس کے اندر داڑھی ہے یا نہیں ہے، ہمارے نبی نے ہمارے پیشوا نے رکھی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ بس وہ غیر مسلم بچہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ فرض ہے یا کیا ہے، میں نے تو یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو رکھا ہے، اس لیے میں نے اپنے چہرے پر داڑھی چل رہے ہیں، ان میں لگنے کی وجہ سے یہ کام ہمارا باقی رہے گا۔ میں آخری بات یہ عرض کر رہا تھا آپ سے، اسپین سے جب تمام مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا تو اس وقت اسپین کی حکومت کو یہ پتا چلا خفیہ ایجنسی کے ذریعے سے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی معذور آدمی کو جو پاؤں سے معذور تھا، ہاتھوں سے معذور تھا، اس کو دور ایک جگہ بٹھا دیا چوراہے کی طرف اور اس سے کہا کہ تم آنے جانے والوں سے پانی مانگو۔ وہ بیٹھ کر پانی مانگتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا مجھے پیاس بہت لگی ہے۔ لوگ اس چوراہے سے جاتے تھے اور گزر کر آگے چلے جاتے تھے۔ ایک پینٹ اور شرٹ میں، کوٹ پینٹ میں ایک آدمی آیا، صفا چٹ آدمی، اس نے یہ آواز سنی کہ یہ آدمی پیاسا ہے، وہ جلدی سے گھڑے کے پاس گیا اور جا کر ایک بالٹی سے پانی لیا اور کٹورے میں پانی لے کر اس کو پلانے جب لگا تو تمام چاروں طرف جو جاسوس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آ کر اسے دبوچ لیا اور پکڑ لیا اور کہا تمہیں جیل خانہ جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جیل خانے کیوں جاؤں گا، میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ ہمارے اندازے سے آپ مسلمان ہیں، ہمارا اندازہ بتا رہا ہے، ہماری تحقیق بتا رہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اس ملک سے مسلمانوں کو نکالا جا چکا ہے۔ جب اس کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا اور جیل خانے میں جب جج کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو وہ آ کر کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے، اس سے نام پوچھا، اب اس نے اپنا نام عیسائی بتایا، میرا نام یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نام غلط بتا رہے ہو، تو وہ کھڑا ہو کر کٹہرے میں کہتا ہے آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہوں، آپ نے مجھے کیسے گرفتار کیا؟ تو جج کہتا ہے کہ ہماری تحقیق سے یہ پتا چل رہا تھا ہمیں کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ بھلائی کا اور اچھائی کا حکم دیتی ہے اور آپ کے نبی نے یہ پیغام پھیلایا ہے، پہنچایا ہے کہ کوئی اگر راستے میں پڑا ہوا پتھر ہو، مسلمان وہاں سے گزر رہا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پتھر کو الگ نہ کر دیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک مظلوم آدمی، پیاسا آدمی بیٹھا ہوا تھا، ہر آدمی یہاں سے گزر رہا تھا، لیکن آپ جلدی سے پانی پلانے کے لیے پہنچے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اس نے بتایا کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہاں کے حکومت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے میں نے اپنا لباس اور چہرہ تبدیل کر رکھا ہے۔ ہماری یہ پہچان تھی اس ماضی کے زمانے میں
کہ لوگ ہمارے عمل سے پہچان لیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست اور التجا ہے، ہمارے یہ ادارے اسی بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ماحول دوبارہ پھر لوٹ کر کے آ جائے، وہ ماحول دوبارہ پھر لوٹ کر کے آ جائے۔ یہ جو نسلیں اور اولادیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم للچائی ہوئی نظروں سے اپنے ان بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، 150 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو تقریباً 100 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اہل اللہ، بڑے بڑے اولیاء کرام جنہوں نے ہماری اس بیڑی کو بڑھایا تھا اور مدارس کا یہ جال بچھایا تھا، اب دوبارہ پھر ضرورت ہے، دوبارہ پھر ضرورت ہے کہ وہ دن میں شیخ الحدیث ہو اور رات میں وہ اس کا مصلی آباد ہو، تہجدوں سے آباد ہو، اشراق سے آباد ہو، چاشت و اوابین سے آباد ہو، ہمارے پاؤں پر ورم آ جائے، لوگ کہیں کہ یہ بات ہے۔ یہ ہے مدرسوں کا نظام۔ یہاں مدرسوں میں طلباء کو بنایا جاتا ہے، ایک شیخ الحدیث بھی ہے اور 36 سال تک اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی، وہ وقت کا شیخ الحدیث بھی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کا جب وارنٹ کاٹ دیے گئے تھے اور آپ جب وہاں سے نکل کر پنجاب کے علاقے میں ایک مکان میں جا کر کے آپ روپوش ہو گئے تھے، آپ چھپ گئے تھے، تو مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی کسی نے مخبری فرما دی کہ فلاں مکان میں آپ ہیں۔ انگریز کی فوج وہاں پہنچتی ہے اور چاروں طرف سے محاصرہ کر لیتی ہے، چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیتی ہے، پولیس چاروں طرف ہو جاتی ہے۔ مکان مالک گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو پوری دنیا میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میں نے اپنے گھر بلا کر حضرت والا کو گرفتار کرا دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مکان مالک سے فرماتے ہیں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک مسلح لا کر دے دو اور ایک پانی لوٹا لا کر دے دو اور اپنے اس کمرے کا دروازہ کھول دو جس کمرے میں پرانی بھری ہوئی تھی۔ حضرت والا اندر تشریف لے گئے، آپ نے وضو فرمایا اور مسلح بچھایا اور مکان مالک سے کہا آپ دروازہ بند کر دو اور آپ اطمینان سے اپنے گھر پر رہو۔ پولیس آئی، انہوں نے سارے گھر کو چھان مارا، ایک ایک کمرے کو چھان مارا، جب نمبر آتا ہے اس کمرے کا جس کمرے میں قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ رپوش تھے، چھپے ہوئے تھے، جب اس کا دروازہ کھولا جا رہا تھا یہ مکان مالک بڑا پریشان تھا، اب کیا ہوگا، حضرت والا گرفتار ہو جائیں گے۔ دروازہ کھولا ہے، اندر جا کر دیکھا مسلح بچھا ہوا ہے، تازہ پانی لوٹے کا کھٹا ہوا ہے، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ کسی نے کہا ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں تھا، پانی ابھی تازہ پڑا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ واپس یہ لوگ ناکام ہو کر واپس جب چلے جاتے ہیں، پھر اس نے دروازہ جا کر مکان مالک نے کھولا، دیکھا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی قوت تھی، یہ مدرسوں کا فیض تھا کہ مدرسوں میں بچوں کو ایسا بنایا جاتا تھا جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا تھا۔ جب وہاں مسجد نبوی میں ایک مہمانان رسول، ایک طالب علم، ایک بچہ جب اس کے پاس کھانا ختم ہو گیا تو اس نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعا مانگی، اے اللہ ہمارے پاس کھانا نہیں رہا ہے، ہمارے پاس ہم بہت بھوکے ہو گئے ہیں، ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ وہ اس وقت ہی اللہ کے رسول مدینے کے ایک مالدار کے خواب میں تشریف لائے اور کہا یہاں ایک بچہ ہے جس کا نام حسن ہے، وہ علم کو حاصل کرنے آیا ہے، دیکھو جا کر وہ ہماری مسجد نبوی میں ہے، ابھی یہاں سے نکلے گا۔ وہ اچانک اٹھتا ہے، گھر سے ایک ٹفن میں کھانا لیتا ہے اور جہاں سے حاجی لوگ سلام پڑھ کر نکلتے ہیں وہ مدینے کا مالدار اپنے ہاتھ میں ٹفن لے کر آواز لگا رہا ہے، اے نکلنے والے لوگوں تمہارے میں حسن کون ہے، تمہارے میں حسن کون ہے، تمہارے میں حسن کون ہے۔ یہ طالب علم جو اندر سے آتا ہے اس مالدار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے تمہیں کیسا پتا چلا میرا نام حسن ہے؟ کہا میں تمہارے لیے ٹفن میں گرم کھانا لے کر آیا ہوں، یہ کھانا کھا لو۔ وہ بچہ پوچھتا ہے، وہ علم کے حاصل کرنے والا، وہ قرآن کے حاصل کرنے والا، وہ حدیث کو حاصل کرنے والا، وہ صدیق اکبر کی زندگی کو سیکھنے والا، وہ علم نہیں چاہیے کہ جس علم کے ذریعے سے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لاکھوں کا گھوٹالہ کرتے ہو، کروڑوں کا گھوٹالہ کرتے ہو، اس تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو تعلیم حیوانیت سکھاتی ہو اس تعلیم کے ہم
ہم پیچھے لگے ہیں جو انسانیت سکھاتی ہے، انسانیت کو اجاگر کرتی ہے، انسانیت کو بارآور کرتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، وہ مالدار کہتا ہے اس بچے سے، بیٹے تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، تم یہ مت کہو کہ میں آپ کو نہیں جانتا، تمہارا تعارف کرانے کے لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خام میں تشریف لائے ہیں، آپ نے دعا مانگی تھی۔ میرے بھائی یہ مہمانان رسول مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مرکز نظام الدین سے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری سال میں 2 مرتبہ 10 دن کی چھٹی لے کر مولانا انعام الحسن صاحب سے جلال آباد تشریف لاتے تھے، گنگو لاتے تھے، آپ سہارنپور جاتے تھے، مراد آباد شاہی جاتے تھے، دارالعلوم رہتے تھے۔ ایک بار ہمارے سامنے تشریف لائے، عصر کی نماز کے بعد قاری شریف صاحب نے یوں فرمایا مولانا محمد عمر صاحب سے، حضرت جی آپ بہت دیوبند سے وہاں سے تشریف لائے ہیں دہلی سے، عصر کے بعد ذرا آرام کر لیں، آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ میرے کان گواہ ہیں، حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نے فرمایا قاری شریف صاحب سے آپ گھر چلے جائیں، آپ اپنا کام کر لیں، میری چارپائی یہاں میدان میں صحن میں بچھا دے، میں ان بچوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جو صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہیں، جو صبح سے شام تک حدیث رسول پڑھتے ہیں، میں ان مہمانان رسول کو چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بعید بات ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، گرمی ہو گئی ہے، صبح کے وقت میں آپ کو ننگے پاؤں اوس پر چلنا پڑے گا، ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپ کو ہریالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، آکسیجن ملے گی۔ ارے آنکھوں کے دیکھنے سے، ہریالی کے دیکھنے سے آنکھوں کی بیماری ختم ہوتی ہے، صبح کو اوس پر چلنے سے اندر کی گرمی ختم ہوتی ہے، پھول کو لینے سے اندر خوشبو چلی جاتی ہے۔ یہ کس بے وقوف نے کہہ دیا اگر مرچ کھائے گا تو منہ جلے گا، نمک کھائے گا منہ کڑوا ہوگا؟ یہ کیسے نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جب یہ فائدہ پہنچا رہا ہے اللہ کے رسول کو، نائبان رسول کو، مہمانان رسول کو، بیمار آدمی گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھ کر چلا جا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو تیرا چہرے پر دیکھنے سے ادا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت سارے واقعات بڑے بڑے ہیں، کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ اپنے ان بچوں کو جن کی زندگی آپ نے وقف کی ہے، آپ ہمارے سے 6 سال کا بچہ دے دیتے ہیں، 7 سال کا بچہ آپ نے مولانا عبدالباسط صاحب، مولانا عارف صاحب ان کے حوالے کیا ہے، 7 سال سے لے کر آپ نے 18 اور 20 سال تک آپ نے اپنا بچہ ہمارے حوالے کیا ہے۔ کیا لینے کے لیے حوالے کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ اس بچے سے؟ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے۔ بعض باپ آ کر یہ کہتا ہے میری تمنا یہ ہے میں اپنے بچے کے پیچھے کھڑے ہو کر رمضان میں قرآن سن لوں، میں تراویح پڑھ لوں، میرا بچہ دیندار ہو جائے۔ کسی باپ کی یہ تمنا نہیں رہتی کہ میرا بچہ کمانے والا بن جائے، اس کی آخرت بنے، میری بھی آخرت بنے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ کا یہ ادارہ جس کے تقریباً یہاں بہت سارے طلباء گاؤں سے اور بیرونی طلباء یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بہت سارے مدرسوں میں ہوائیں چلتی رہتی ہیں، کبھی پرواہ ہے، میرے اشارہ سمجھ جائے، کبھی پرواہ ہے تو کبھی پچھوا ہے۔ آپ اس کے چکر میں نہ رہیں، یہ پرواہ اور پچھوا ہوائیں تو پہلے سے ازل سے چلتی آ رہی ہے، ہم نے کبھی ہواؤں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے ابھی کبھی ہواؤں کے چہروں کی طرف ہمیشہ نہیں دیکھا ہے۔ ہمارا کام ہے منزل کی طرف جانا، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف دھیان رکھنا، ہمارا کام ہے مومن کی وہ شان ہے، مومن کی وہ شان ہے، مومن کی وہ شان ہے، مومن کی وہ شان ہے کہ ایک صحابی جب راستے سے جا رہے ہیں، پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، آپ نیچے بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، وہ پیشاب ایک سوراخ میں جاتا ہے، اندر سے ایک چوہا ایک سونے کی اشرفی لاتا ہے، پھر پیشاب جاتا ہے، پھر دوسری اشرفی لاتا ہے، پھر اندر جاتا ہے، پھر تیسری اشرفی لاتا ہے، پھر اندر جاتا ہے، پھر چوتھی اشرفی لاتا ہے سونے کی، پھر اندر جاتا ہے، پھر اشرفی لاتا ہے۔ لکھا ہے
17 اشرفیاں سونے کی وہ چوہا لا کر رکھا، انہوں نے پیشاب سے فراغت حاصل کی، یہ ان اشرفیوں کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارا رزق ہے، لہذا تم اس کو استعمال کرو۔ آپ ادھر نہ بھاگے جہاں آپ کو دنیا لے جانا چاہتی ہے، آپ اپنے دل کا رخ ہرگز نہ موڑے۔ شکاری اگر ایک سیکنڈ کے لیے شکار کو کرتے ہوئے نظر کو چکا لیتا ہے تو شکاری ہار جاتا ہے، شکار جیت جاتا ہے۔ آپ کی نظر صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، مدرسے کے استاد کی نظر بھی اللہ کی طرف ہو، محتمم کی نظر بھی صرف اللہ کی طرف ہو، اور طلبہ عزیز کی نظریں بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ راتوں میں اٹھ کر اللہ کو سجدوں سے منایا جائے۔ آپ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے میں یہ مدارس کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قبول فرمائیں اور ان میں محنت کرنے والے لوگوں کو قبول فرمائیں، ورنہ تو میرے بھائی ابھی میں حیدرآباد گیا تھا، 70 سال کی بوڑھی عورت جب وہاں ایک مکتب میں جانا ہوا تو رو کر یہ کہہ رہی تھی میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ماں جان نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ نماز آتی نہیں ہے، نماز آتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مدارس کا اتنا فیض ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے یہ جال پھیلایا ہے۔ اس مدرسے میں جہاں آپ تشریف فرما ہے، مجھے کل معلوم ہوا حضرت مولانا عارف صاحب مدث اللہ العلی کے ذریعے سے کہ ہمارے ذمہ دار مولانا عارف صاحب کی طبیعت دوبارہ پھر ناساز ہے۔ ہم سب پر ان کا قرض ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اجتماعی دعاؤں میں اور اپنی انفرادی دعاؤں میں حضرت والا کے لیے صحت کے لیے ضرور دعا فرمائیں۔ ابھی مولانا قاری عبد الباسط صاحب نے ایک اور خبر بتائی ہے کہ جلسے سے پہلے حضرت مولانا عارف صاحب کی ملاقاتیں، بہت ساری جگہ آنا جانا اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات، بہت سارے لوگ تمنا کرتے تھے کہ حضرت تشریف لائیں گے، مدرسے کا تعاون کیا جائے گا۔ میرے بھائی میری آپ سے گزارش ہے، 4.5 لاکھ روپے ایک مہینے کی تنخواہوں کا آپ کے اس ادارے کا خرچ ہے، وہ آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہی استادوں کو رکھا گیا ہے، آپ کے ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ 4.5 لاکھ روپے، تقریباً 5.5 یا 6 لاکھ روپے یہاں اس مدرسے کا ماہانہ خرچ ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش اور درخواست اور التجا یہ ہے کہ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ پہلے مدرسے والے اسفار بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اب حالات کروٹ لے رہے ہیں، اسفار میں بھی پریشانیاں اور دقتیں آنے لگی ہیں۔ بہت آسانی سے کام ہو جائے گا، زیادہ جھمیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جن لوگوں نے پچھلے سال 1000 روپے دیے تھے وہ اپنی خودی سے 2000 کرا دیتے، جنہوں نے 100 روپے دیے تھے وہ 200 دے دیتے، جنہوں نے 500 پچھلے سال دیے تھے وہ اپنی خوشی سے 1000 کر دیتے۔ اگر ہمارے مدرسے میں 15 لاکھ